بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دارالفتح صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مرکوز ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو اور عورت کو کیا ہوتا ہے، اور حاملہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ حدیث مبارکہ آپ قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا مقصد یہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کیں۔ حدیث صحیح المسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ انہوں نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے کب تک ہم بستری کر سکتا ہے اور کب پھر اس کو منع ہے۔ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو محترم ناظرین، جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کے کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں، تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو یہ کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس کی مدت کوئی نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتے ہیں اور 10 دن کے بعد بھی بند ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی بند ہو سکتے ہیں۔ تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے۔ مقام کے پیچھے کی شرمگاہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بچنا ہوگا۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرث کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرث جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں ہے۔ وہ پاخانہ ہے، پاخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے، حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام ماخذ، قرآن اور حدیث، اجماع، یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ صرف یہی چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔
صرف آپ نے ڈاکٹرز کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فقہا کی رائے ہے، لیکن انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختاریہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب دارالفتح کا حصہ یہ کتاب ہے۔ بڑی معتبر کتاب ہے، جس کا صفحہ 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے۔ اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ خواہش کو پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم بستری سے نفرت ہونے لگے تو اگر بیوی سے ہم بستری کرنے کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے، اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبعی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت اور فطرت میں شامل ہے، اور طبعی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی خوگر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کے مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو وہ دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرے راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو، درے اثنا لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا، آلات مباشرات پیدا کیے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے مقصود الہی ہے، وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی ہیلا سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی مقاربت کرنے کا ارادہ کریں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان اور جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جنات کا اثر ہو گیا ہے، فلاں انسان پر جن کا اثر آ گیا اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت ایک انسان اور مسلمان، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔
علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا، جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہٰذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ میاں بیوی کی مقاربت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نطفے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آئے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی تمنا ہو۔ جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔